السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سبھی حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ کل بھی آپ حضرات کے سامنے ہم نے ایک بڑی پیاری حدیث پیش کی تھی جو ایمان اور احسان کے تعلق سے تھی۔ آج حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی پیاری حدیث مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کل ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو وہ 2 زانو ہو کر جیسے میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے بیٹھے تھے۔ تو اگر ہو سکے کوئی پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہو سکے تو اس انداز میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے، اور آپ کو ہم نے پورے مہینے نماز کے تعلق سے نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، ہم بتا چکے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اسلام کی، انشاءاللہ اس کتاب کے اندر کتاب الزکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایسی احادیث کریمہ مروی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آئے گا تو اس موقع پر انشاءاللہ ہم وہ احادیث کریمہ آپ کو سنائیں گے۔ فرماتے ہیں وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں سے، والحج، اور خانہ کعبہ کا یعنی حج کرنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں سے، وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں سے۔ تو کتنی چیزیں ہوئی اسلام کی بنیاد میں سے؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز کا، نمبر 3، زکوٰۃ کا، نمبر 4، حج کو، نمبر 5، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ پتہ چلا کہ یہ چیزیں اہم ہیں، ان کا ادا کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب دیکھیے اگلی حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الایمان بدع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ سرکار کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ بولیے کیا نام ہے؟ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، جب یہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آ گئے تو ان کا نام رکھا گیا عبد الرحمن۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن۔ اور ان کی کنیت ہے حضرت ابو ہریرہ، ان کی کنیت پڑ گئی ہے ابو ہریرہ، یعنی آپ کو اب اس نام کے ساتھ کیا ہے، پکارا جانے لگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ایمان کے چند اور 70 شعبے ہیں۔ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ چند اور 70 شعبے ہیں۔ اب شعبہ معنی آتا ہے خصلت،
یعنی اسلام کے اندر 70 خصلتیں ہیں، اسلام کے اندر 70 خصلتیں ہیں کہ اگر بندہ ان کو اپنائے گا تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ان 70 خصلتوں میں جو سب سے افضل خصلت ہے، جو سب سے افضل شعبہ ہے، تو سرکار فرماتے ہیں سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ اس بات کو کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان خصلتوں میں سب سے افضل خصلت کیا ہے؟ اس بات کو کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم تیجہ ہوتا ہے جو کلمہ کے طیبہ کا ورد کرتے ہیں نا چنوں پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا ثبوت اسی حدیث کریمہ سے ہے۔ اب آپ سے کوئی کہنے لگے کہ چنوں پر آپ جو فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں اس کا ثبوت کون سی ہے، تو آپ کہتے ہیں نا مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی سرکار فرماتی ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ان 70 شعبوں میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہ ہم ورد آپ سے بتاتے بھی ہیں کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، اور اس وقت تک عرش اعظم ہلتا ہے جب تک اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیتا۔ فرماتے یہ سب سے افضل شعبہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ یعنی جو سب سے ہلکا شعبہ ہے وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں، آپ کو دکھ رہا کہ راستے میں کوئی کیلے کا چھکل پڑا ہے یا کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ اس پر کوئی اللہ کا بندہ گزرے گا، اس کا پیر پھسل جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، آپ اس کو ہٹا دیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنا بڑا دولت مند ہوں، اتنے بڑا پیسے والا ہوں، یار راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤں گا تو میری شان گھٹ جائے گی۔ یاد رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے راستے میں انسان کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز آپ ہٹا دیں گے تو اس کے ہٹانے کے صدقے میں اللہ آپ کی شان بھی بڑھا دے گا اور اللہ آپ کو عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ان شعبوں میں سب سے اچھا جو شعبہ ہے کہ یہ بھی سرکار نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور حیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شرم پیدا ہونا، انسان کو زیادہ بولنے سے بچانا ہے نا، اور کم بولنا، اور اپنے اندر ایک حیا پیدا کرنا، شرمانا، اور اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے سینے میں پیوست کرنا، یہ حیا کہلاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اب سنیے آج کے لیے حدیث۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا لفظ البخاری۔ ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سرکار کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ مطلب کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اپنا ہاتھ ایسی جگہ مت چلاؤ کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ یاد رکھنا، روئے زمین پر ہم اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں، روئے زمین پر رہ کر ہم غصہ کر سکتے ہیں، دوسرے کو ڈانٹ سکتے ہیں، ڈبر سکتے ہیں، لیکن سرکار کے پیارے داماد حضرت علی فرماتے ہیں کہ بہادر وہ انسان نہیں جو غصے کے وقت 10 لوگوں کو جان سے مار دے، بہادر وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ کے نزدیک پیارے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ احسان جتانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مان لیجئے آپ نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے، کوئی پیسہ دے دیا، تو آپ احسان مت جتاؤ کہ میں نے تجھ کو یہ پیسہ دیا ہے، آپ نے دے دیا بس، بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اگر
آپ کسی کو کوئی پیسہ دے رہے ہیں، یا جیسے جاڑوں کا موسم ہے، بہت سارے لوگ جاڑے میں لوگوں کو نوازتے ہیں، تو غریب کے ہاتھ میں اگر آپ کوئی سامان دیں تو اس کی نگاہ سے نگاہ ملا کر مت دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نگاہوں کو دیکھ کر شرما جائے۔ تو آقا فرماتے ہیں اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لو۔ اگر تم نیچے جھکا کر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو اللہ رب العزت نگاہ جھکانے کے صدقے میں تم کو عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو سرکار فرماتے مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے کہ اس چیز سے رک جائے کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مہاجر کہلاتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ الفاظ بڑھائے ہیں کہ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اج المسلمین خیرون، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان اب آپ سے ہم بتائیں کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پڑھا رہا ہوں، آپ کی دعا سے میں 4-5 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا چکا ہوں، اور ایسی دسوں کتاب الحمدللہ آپ کی دعا سے میں یہاں آنے سے پہلے درس نظامی پڑھاتا تھا، تو یہی میرا انداز تھا پڑھانے کا۔ تو طلبہ بھی کہتے تھے زیادہ زور سے مت بولو، لیکن 5 گھنٹے متواتر میرا انداز یہی ہوتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کبھی آواز میں ٹس سے مچ نہیں ہوا ہے۔ یہ کرم ہے ہمارے اوپر حضور تاج الشریعہ کا، یہ کرم ہے ہمارے اوپر حضور اعلیٰ حضرت کا۔ دیکھیے صحابی نے پوچھا آپ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہے نا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ یہ سب سے بہترین مسلمان ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے، وہ سب سے بہترین کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ احادیث کریمہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی، اللہ نے ہم کو جو بولنے کی لیے زبان دی ہے تو اس زبان کو وہیں چلائیں جہاں اس کو چلانے کا حق ہے۔ اللہ نے جو ہم کو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اسی جگہ کو دیکھیں جہاں کا دیکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے جو ہم کو ہاتھ عطا کیے ہیں، ہم ہاتھوں کو وہیں چلائیں جہاں پر ہاتھوں کو چلانے کا حق ہے۔ اللہ نے جو ہم کو ٹانگیں دی ہیں، پیر دی ہیں، ہم اپنے قدم کو وہیں لے کر جائیں جہاں پر قدم کو لے جانے کا حق ہے۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھیے جس کے پاس آنکھ نہ ہو، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھیے جس کے پاس ہاتھ نہ ہو، ٹانگ کی قیمت اس سے پوچھے جس کے پاس ایک پیر اور ایک پیر نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، بولنے کے لیے اللہ نے ہم کو زبان عطا فرمائی ہے، کھانے کے لیے اللہ نے ہم کو ہاتھ عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے اللہ نے ہم کو ٹانگیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب سب کچھ اللہ نے ہم کو ایسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہیں، تو جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم کو اس جگہ پر ان کام کو کیا ہے؟ ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے سنانے آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے نہاد اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم۔ مولا ہم نے نماز عشاء کو ادا کیا ہے، اور یا اللہ ہم نے مشکات شریف کی کچھ احادیث کریمہ کا درس دیا ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان احادیث کے بیان کرنے اور ان سامعین کے سننے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہماری مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بھی رخصت ہوئے مولا سب کی مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو تا حد نظر کو شادہ عطا فرما۔ اگر ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، اہل خانہ میں اگر کوئی بیمار ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما۔ اپنے حبیب والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا ہماری جمیع دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکات
السلام علیکم.